کچھ غلطیاں ہیں. I won't talk on Amazon and I'll not talk on freelance and I'll not talk on digital skills. یہ یہاں پر ماہرین ہیں, ان لوگوں نے اس پہ کافی ڈسکشنز کی ہے, لیکن کچھ ضروری چیزیں آپ کو یاد دلاؤں گا. پہلا پیراڈائم ٹیکنالوجی کا ہم نے دیکھا 1990s میں, 1990 میں, اور یہ 90 سے شروع ہوتا ہے اور 2000 پہ ختم ہوتا ہے. ان 10 سالوں میں, اس سے پہلے 1945 میں اس کا فرسٹ جنریشن شروع ہوتا ہے, اور 1900 صدی کے اوائل میں چارلس بیبیج اس کی ایک بنیاد ڈالتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جب پہنچا ہے, جب ہم نے کمپیوٹر کو دیکھا کہ کمپیوٹر ہے کیا چیز, تو دیٹ واز فرام 90 to 2000. ایک پیراڈائم یہ گزر گیا, اور جو غلطیاں ہم نے کی, جو کوتاہیاں ہم نے کی, اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں, اگر آپ چاہو یا نہ چاہو. پھر دوسرا پیراڈائم شروع ہوا 2000 سے 2010 کے درمیان. قدرت نے ہمیں پھر ایک چانس دیا, ایک موقع دیا. اٹھو, تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاؤ, یا تبدیلی کا ذریعہ بن جاؤ. دونوں نہیں کر سکے ہم, بہت بعد میں تبدیل ہوئے. 2010 سے 2020 تک پھر ایک اور پیراڈائم ہم نے دیکھا, پھر بھی ہم نہیں جاگے. نہ ہم تبدیلی کا ذریعہ بنے, نہ ہم نے اس تخلیق جس نے دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دی. ہر 100 سال میں قوموں کی زندگیوں میں اور تاریخوں میں ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پر ان کی سوشل لائف, ان کی اکنامک لائف, ان کی ایجوکیشن, حتیٰ کہ زندگی کا پورا محور تبدیل ہوتا ہے. یہ وہ تبدیلی تھی, لیکن ہم تبدیل. دنیا میں بچوں قوموں کے رویوں کے بھی حصے ہیں. جو دریافت تخلیق کا ذریعہ بنتے ہیں وہ رول کرتے ہیں, وہ راج کرتے ہیں. جو تخلیق کرتے ہیں, جو تخلیق کا ذریعہ نہیں بنتے, وہ راج نہیں کرتے. ہم نے لاسٹ ان 3 پیراڈائمز میں بچوں دنیا کی اس جدت جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی, اس کا حصہ نہیں بنے, بلکہ تبدیلی کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوئے, تبدیلی کے کئی سالوں بعد تبدیل ہوئے, ری ایکٹیو ہوئے, اور ہم نے اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اٹھا لیا, جس نے ہمیں نظریاتی طور پر بھی ڈسٹرب کیا, خیال ہمارا گندا کیا, نظر ہماری گندی کی. آج کے ہمارے نوجوان بچوں کی کیا ہیلتھ رہ گئی, کیا ہیلتھ رہ گئی؟ منڈا نشی والے غصہ پدکی دا برداشت دانا کئی مخدد گنجی نہیں ہولی دا سرمن تیرا کاگا تو لداستا نہ ہوا درے ورزی دا موڑا نہ ہو چی دا تبا ہونی سی تا گوری دا چی دا وڑا چیگی چی پروتی. یہ بچیا منگ دا جدت نہ دا سر اوچت کرل سپینی خبری کو زر دیر کاسمیٹک و فیبریکیٹڈ خبرو بانے سپینی وایو دا مخونو دو گوری و تلگ دا پین سے پوٹیان نہیں ہو دا مجسم پتاسا ہے مو خودکش دا موقع ہے مو یو غرب دا ولی دا زمان پریارٹیز ندی. ولی پتیرے نام کیا لیوانے نو عدلتی چیغی اختپریخی والی دیو دا چیو بوتل کڑش کاگا, بوتل غرب کاگا, لیوانے شو کورتا اور بلکا, اور پر الگاڑی کی گڑپا لاٹ چی داگا دا محبوبی کور مخی تزاور کا ٹول دیو دا سیان نہیں ہو. ناخن, تنگ کمیس, لپسٹک, شیشہ, آئی لو یو, یہ کالجز میں دیکھیں یہ اپنے یہ بچوں کی رجسٹرز دیکھ لے, یہ اس کے اندر ان کی شعر و شاعری دیکھ لے, یہ دل, یہ تیر, یہ منگوٹے, یہ دل جلے, یہ پچکے. بچوں ہماری ترجیحات کچھ اور ہے, ہم اندر سے ڈرین ہو رہے ہیں. ہمارے اندر جو تخلیق کا مادہ ہے نا, وہ ڈریس پر ہے, وہ سیلفی پر ہے, وہ گاڑی پر ہے, وہ شہرت پر ہے, وہ دولت پر ہے, منزل مقام پر نہیں ہے, دکھاوے پر ہے.
جس قوم کی نوجوانوں کی اوورال سوچ کا زاویہ یہ ہو کہ میں اس کو کیسے امپریس کروں، کہ میں کیسے دیکھتا ہوں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس بچے، یہ بہہ گیا پانی میں. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ چیلنجز کیا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے آنے والا دور کس کروٹ بدلے گا. یہ بڑے عید پر بال کاٹنے کے لیے ایک ایئر ڈریسر کی طرف گیا. سر جی بات بڑی انٹرسٹنگ. تو میرے ہاں اکیڈمی ایک خالہ ہے ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، لاڑسا سی ترورم بولتے ہیں ان کو، پرانی ہو خالہ ہے، گھر میں کام کے لیے آتی. کہتے ہیں بچے کو ایڈمیشن دلا. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی اکیڈمی آ جاؤ، ادھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کیا کروں. کہتے وہ فلاں کالج میں بھی ایڈمیشن دلا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. وہ بچہ بھی آیا بڑا اس طریقے سے نا وہ سر. میں نے کہا بچے ٹھیک ہے فائن آ جاؤ، ادھر بھی ایڈمیشن کرو ادھر بھی ایڈمیشن کرو. اب عید سے 2 دن پہلے یہ ڈریسر پہ تھوڑا رش ہوتا ہے تو میں تھوڑا 1 دن پہلے گیا. تو ایڈریسر نے مجھے کہا سر جی باہر گاڑی میں بیٹھو، دکان کے اندر تھوڑا سفوکیشن ہے، بس جیسا تھوڑا نمبر آ جائے میں آپ کو بلا لیتا ہوں. وہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، موبائل میں تھوڑا مصروف ہوا، لیکن 2 منٹ بعد یہ شیشے میں اندر ایڈریسر میں دیکھتا ہوں اسے الگ دا سے سملاؤ لے رہے اور دا ټول سپین کړی دی زګ نه او زه په دې زړه کې کرم ربم چې خدای دا کم نسل دی. یہ ترجیحات کدھر گئی ہماری؟ کیا یہ ہماری ترجیحات ہے؟ Who are you؟ تم کون ہو؟ Why you exist؟ ہم کون ہیں؟ ہم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ یہ ہماری پریورٹیز ہے؟ I love you پیچھے گتما تنگ قمیص. تو وہ ان کو بڑا سفید میں تھوڑا تجسس میں کہ بغداد میں فتح کړی یې به څوک راغلی به یې ناست به څوک د ګورنر زوی به یې چېرته د لینډلاډ بچی دی مونږ خاص هم لکه که نه زمونږ خو 1 روپۍ به مقابله چې کوم دی $300 هسې هم دي د پاسپورټ خو ډېر عزت دی مونږ خو لکه ډېر یو داسې یو قوم وو سیارې ته هم ختي وو تخلیقات مونږ کړي دي په میډیسن کې مونږ تخلیقات کړي دا کمپیوټر سره خوړلی مونږ جوړ کړی دی 40 بجې زمونږ نیکه نه و. نو زه دې موبایل ته هم ګورم په دې اړه کې کرم ربم خو بس اخر مې حوصله ونه شو استاد یې مې پسې راپاسېدم ویل چې زه دا نمونه وګورم چې دا کم لوښی دی چې دا 1.5 ګنټه وشو چې دا مږي او دا شی نه چې زه د پسې راتاو شوم زه پسې ران نه وتم بس ما لورې که دا د کالر نه رانیسم زمونږ دا استادان زمونږ لږ خلک به عزت کوي که چېرته لږه خوش کني مو کوي زه خیر د استاد دی لاره ورک چې زه راتاو شوم د لاړساسې ترور زوی اے دا کونډې زویا اے د کونډې زویا مېل د کونډې زویا نو تا خو فیس نشو جمع کولی ته دا مخ چاله سپینې د لاړساسې ترور زوی په دې کې پروت و او مېل په دې ګوتۍ کې د سره څه دي وایي دا مې د درځي نه جامې راوړې که نه مېل ته راکړه دا ګوتۍ دي نو د ده دا ګوتۍ چې ما کولا وکړو نو د کمیسونو د غټې غټې بټنې او دا دلته بټنې او مېل دا نور څه دي وایي دا 3 جوړې سپلۍ دي نو مېل د ظالم وایي چې میچنګ کاته دې کړې ده واسکټ یې دې په بیلې راغوستي او په یو مصروفیت کې و ما ته لږ ورځېږه عمر ایج 19 کالا 17 سال کا بچہ ایسے حالت میں جہاں پاکستان کو 1000 چیلنجز ہے جہاں ان کی بوڑھی امی گھر میں جو ہے پرائی گھروں میں برتنیں دھوتی ہے جہاں ان کی 4 بہنیں گھر میں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے ہیں اس نوجوان کی ترجیحات کیا ہے؟ بچوں اپنی ترجیحات بدلو. جس نے اپنی ترجیحات بدل دی قدرت اس پر مہربان ہوا. ترجیحات بدلنے کے لیے خود سے پوچھو ہو اور یو کون ہو تم؟ اندر تخم کیا ہے؟ اندر کیا لگنے والا ہے؟ کڑے کہاں پر ہو؟ پہنچنا کہاں پر ہے؟ سفر کتنا کیا ہے؟ کیا تمہاری ایج ہے؟ کیا تمہاری صلاحیتیں ہیں؟ کیا تمہاری ویکنسز ہیں؟ ہم کلامی کرو تزکیہ کرو خود کا اور ایک لانگ ٹرم گول اور مقصد پر نکل پڑو. قدرت آپ کو تخلیق کے معراج پر لے جائے گا. جس نے تخلیق کر دی، جس نے جوڑ پیدا کیا، جس نے سلوشن دی، جس نے مسئلے کا حل نکالا، یہ دولت مند ہے، یہ کامیاب ہے، یہ پہنچا ہوا ہے اور یہ قدرت کے خاص فریکوینسی پر ہے. یہ نوکری سے آزاد ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ خوش ہے، یہ فقیر ہے، یہ عاجز ہے. یہ دھوتی پہن لے گا کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی قمیص 10 جگہ پہ سوراخ ہوگی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. یہ پیاس کے ساتھ روٹی کھائے گا، منزل تک جائے گا.
بارش، گرمی، سردی، پیار، محبت، تیرے نام، دیوداس، فینٹیسی کی دنیا میں نہیں رہے گا یہ بچہ، اور یہ کسی بھی صورت منزل کے لیے تن من دن کی قربانی دے گا. یہ معاف کرے گا، اس میں برداشت ہوگی، یہ توڑ کبھی نہیں لائے گا، یہ کسی کردار کو کبھی ڈسکس نہیں کرے گا. یہ سمندر ہوگا، یہ ہمیشہ پرابلم کا سلوشن دے گا. یہ سلوشن کے لیے سورسنگ کرے گا، سورسنگ کے لیے استاد سے پوچھے گا، اس کے بعد لائبریری کی طرف جائے گا، اس کے بعد گوگل کا استعمال کرے گا، ایک منٹ ایک سیکنڈ کا پراپر استعمال کرے گا، کیونکہ یہ جو کردار ہے یہ تخلیق کی طرف جا رہا ہے، اور تخلیق اور امپیکٹ والا انسان کامیاب ہے، اور جس میں یہ صفت نہ ہو وہ ناکام ہے. آپ اپنے من سے ایک سوال کریں، who are you? Who are you? What do you do? And why do you do? یہ 3 سوال اپنے آپ سے کریں، اور ان 3 سوالوں کے پیچھے ریزن ڈھونڈیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ امپیکٹ ڈالتے ہیں اور تخلیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی سیلف گروتھ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ری ایکٹیو سے پرو ایکٹیو کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دنیا کو دینے والی پوزیشن پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد منزل بھی پاتے ہیں اور مقام بھی پاتے ہیں. Who are you? آپ کے اندر کیا ہے؟ وہ کون سا جوہر ہے تمہارے اندر جو چھپا ہوا ہے؟ وہ کون سی صلاحیت ہے جو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے؟ وہ کون سا تخم ہے جس کو لگانا ہے؟ یہ تخم نہیں لگایا ہم. اللہ کی جو فریکوینسی ہے، جب وہ مرتبہ دیتا ہے، وہ آپ کے امپیکٹ کو دیکھتا ہے. تم کتنا امپیکٹ کرتے ہو، اور کتنا تخلیق کرتے ہو، اور کتنا اثر ڈالتے ہو. یہ چیز ہم میں نہیں ہے. ہماری نوجوانوں کی ترجیحات کچھ اور ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، کنفیوز سے ہیں. پینڈولیم کی طرح گو مگو کے ایک سچویشن میں پنسے ہوئے ہیں، اور ہم پہ میڈیا مائنڈ کے ذریعے کام بھی ہو رہا ہے. میں 17 سال کی عمر میں نے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی. لوگوں نے کہا پاگل ہو، کہا بیوقوف، کہ تم ہوتے کون ہو کرنے والے، کیسے کرو گے؟ 17 سال کی عمر میں ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی. پوری سینٹرل ایشیا کو اس وقت ہم امپیکٹ کر رہے ہیں، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، پوری سینٹرل ایشیا کو. میں کوئی آسمان سے اتروں، باجوڑی جنسی ناوگئی سے آئے تھے 1911 میں، اور پشاور میں یہی دغه زمنګ اجره و، دغه ماحول و، دغه دادا و، دغه بیبي و، دغه ابي و، دغه یو ماحول. خو آئی لو یو مونه کړو، په بنګړي کې پاتې نشو، کړم وانه چوله، لپسټیک مونه لګول، شیشې ته مونه خندل، شلپیانې مونه ښکلې، په گاڑو کې پاتې نشو. بچو ترجیحات اپنی بناؤ. یاد رکھو کمزوری گرو کرتی ہے، بڑی ڈسٹرکشن کی صورت میں چلی جاتی ہے. ایک غلط ایٹیچیوڈ، رویہ، ویکنس ایسی ہی گرو کرتی ہے جس طرح آپ کے اندر ایک صلاحیت گرو کرتی ہے. تو اپنے اندر ویکنس اور کمزوری اور نگیٹیوٹی کو پلنے ہی نہ دو، اس کو پلنے ہی نہ دو. میں بار بار کہتا ہوں کہ مدرسے کا بچہ تیز ہے بنسبت اس بچے کے جو گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں زیادہ ویرائٹیز نہیں ہیں، اس کی ٹائم مینجڈ وقت پہ. تقدیر ہے تم لوگوں کے پاس. آج حجت تمام کرتا ہوں تم لوگوں پہ. ٹھیک ہو جاؤ، اس جدت کو اٹھاؤ اور اپنی قوم کی تقدیر ان سے بدل دو. اس مشین، اس انوینشن، اس تخلیق جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی، اس کو اٹھاؤ اور اپنے علاقے، اپنی قوم اور اپنے ملک کی تقدیر بدل دو. وما علینا الا البلاغ. یہ آج میں نے آپ کو پہنچا دیا پیغام. وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ مومند ایجنسی کے بچے، وہ باجوڑ ایجنسی کے بچے، وہ خیبر ایجنسی کے بچے، وہ قبائلی علاقوں کے بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. پیدا ہونا ہے، ہاسٹلوں میں آنا ہے، کالجوں میں آنا ہے. ان کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں. اللہ تمہیں یہاں سے پکڑے گا. پھر ان بچوں کے لیے محنت کرو. لوگ لانگ ٹرم سوچتے ہیں. ہم بہت کم ہیں تعداد میں، ہم بڑے عاجز ہیں، ہم بڑے غریب لوگ ہیں. یار کونڈے دی، یتیمانان دی، غریبانان دی، زمنگ دونوں وسط کی زمنگ پلاران، زمنگ چکم پلاران سادگان دی، اور منگ نے دے یار نو. خو بائی دے بچوں، آج میری یہ نصیحت، اس جدت کو
سائنس IT کو جو بھی تمہارے اندر کی صلاحیت ہے اس کے لیے ابھی اور لانگ ٹرم، اور اس میں غوطہ زن ہو کر ڈوب جاؤ. اس کے لیے کسی کو معاف کرنا ہے تو معاف کر دو، اس کے لیے کسی کہیں پہ صبر کرنا ہے تو صبر کر دو، کسی کہاں پہ جوڑ لانا ہے تو جوڑ لاؤ. میں اپنے سیشن کا اختتام اسے ایک لفظ پہ کروں گا: میچورٹی تخلیق کی ماں ہے. جس میں میچورٹی آ گئی اس نے تخلیق کر دی. میچورٹی یہ ہے کہ تمہارے سامنے جیسے بھی حالت ہو، نامناسب، چیلنج، ٹربل، مصیبت، کنفلکٹ، اور وہ آپ فیس کرو، اور فیس کرنے کے بعد وہ آپ کے رویے میں تبدیلی نہ لائے، آپ کو ایگریسو نہ بنائے، آپ کو وائلنٹ نہ بنائے، اور مصیبت، مشکل اور چیلنج پی سکو اور اس سے ٹکر لگاؤ. یہ کر گئے، تخلیق کے راستے پر ہو، کامیاب ہو جاؤ.